حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دسیا کہ علی و ابو جہل دی لڑکی مسلمان ہو گئی تو دے وارث بھی راضی، علی بھی نکاح کرنا چاہتا، تو یا رسول اللہ تسی اپنی دھیاں دا کوئی خیال بھی کرا کرو، میرے سے سوکر لیا چاہتا۔ ہوں شرم تے حضرت علی نو حق حاصل سی نا، کوئی غلط تے کام نہیں سی کر رہا۔ آپ نے پھر جڑا خطبہ دیتا وہ پہلا جز ہی پڑھنا چاہیے نا کہ میں حلال نو حرام نہیں کر سکتا، حرام نو حلال نہیں کر سکتا، جو جائز ہے دین تو میں علی نو کس طرح اتنے روک سکتا۔ مگر دشمن خدا دی بیٹی پاویں کلمہ پڑھ لیا تے رسول دی بیٹی دا ایک کر کے نبھا مشکل ہے۔ اے مسئلہ دے طور کہ حضور سرپرست بھی سی، دین والوں وہ دسیا کہ حلال ہے، مگر میرا بچہ میں نو پالیا، یہ سوچ لوے کہ یہ دونوں کٹھیاں نبھا ہوگا۔ جس شے نے فاطمہ نو دکھ دیتا انہیں پھر مینوں بھی دکھ دینا۔ حضرت علی لیے اتنا اشارہ ہی کافی سی، انہوں نے کہا توبہ توبہ، تو فاطمہ دی زندگی میں نہیں نال کسی کوئی بیوی نہیں پھر کی، یہ ہوں جو مرضی بنا لو، اینی بات ہوئی۔ آپ نے کہا ہے حلال ہے، مگر یہاں کا نبھا دواں بچیاں کا نا مشکل۔ علی نے مولانا صاحب کی ہے شادی بات ہاں بات کی نہ رسول اللہ نے خدیجہ رضی اللہ عنہ دی زندگی کوئی کیتی اور فاطمہ دی ماں دی زندگی نہ علی نے کی، بات ہی کیتیاں یہاں دی زندگی، نہ حضور نے کوئی خدیجہ نہ ملائی ہے نہ علی نے ملائی۔ ہو جانی ہے وہی گلا، ہوں کھانا کھا جا کوئی وقت دیں جی مینوں نہیں دیں بچے آدھے آ بھی دسو اتنے چلے جانا۔ اچھا ہی اچھا پانچ بیویاں تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ حکیم صدیق صاحب اپنی کتاب لے کے خیال کرتی کہ 100 تو والی شادیاں سی، 100 تو زیادہ شادیاں سی۔ یہ جھوٹ تو کسی بھی نہیں بولیا، زیادہ سے زیادہ بلا دلیل جڑا قوت القلوب لکھیا نا وہ 90 شادیاں لکھیاں تھے حضرت حسن دیاں، مگر لبیاں نہیں کہے نوں بے آخر حسن دی بیویاں کو قبیلے دسو کوئی ایویں آپ گپ مار دینیاں انیاں جنہاں ٹونڈیاں نہ زیادہ زیادہ عمر پڑھنیاں 20 انہوں نے تلاش کیتیاں، نہ انہوں دے بھی نہیں لبے، 9 دے لبے، 9 بیویاں جڑیاں یہاں کا ذکر ملا۔ بیٹا جنہوں کا محاذ یہ سی بھی ثابت کرو بے حسن حکومت قابل سی، یہ تیاش آدمی عورتوں نے جھوٹے پروپگنڈے کر کر کے پوری سلطنت پھیلائے، وہ چلے بے حضرت معاویہ اگر اس کو حکومت کھوئی ہے تو کھونی چاہیے تھی، وہ کو حکومت کرنے تو کا، بلکہ وہ فیض عالم بڑی حرامی لکھ دے ہے کہ کوئی امام حسن زہر نہیں دیتا گیا، وہ کثرت جماع نہ انہوں نے فارج ہو گیا، اس تو مر کے جماع کر دے وہ فارج نہ مرے۔ یہ نا بے ایمانہ دا کی ذکر کرا، میں کس طرح زبان بند کرا جو کہ رسول اللہ دی آل تے حملے کر رہے ہیں۔ حقیقت مذہب شیعہ بڑی اب حکیم فیض عالم کیا کریں، حکیم فیض عالم صدیقی نے وہ لکھی نا حقیقت لکھی ہے، صدیق لکھا نام نہیں حکیم یہ فیض عالم صدیقی کی کتاب ہے حقیقت مذہب کی، کوئی کچھ نہیں بنیا۔ او میرے بھائی ایڈا جاہل سی نا، ایک تو انہوں نے چلو اختلاف کوئی گل جاہل، حقیقت مذہب شیعہ دی بچے یہ لکھدا کوئی انہوں حدیث نہ نہیں سی نہ اور دہل حدیث میں یزید دی محبت بچڑا بنا بیٹھے نہ بخاری دی انہوں نے غیرت آؤندی، مسلم دا لکھا کہ مسلم نے بھی یہ رافضیاں تے بڑا احسان کیتا، یہ اپنی کتاب لکھ گیا کہ خلافت میرے بعد 30 سال پھر بادشاہ دے آندا ہے مسلم نے نا شیعہ تے بڑی مہربانی کی ہے بھی یہ حدیث انہوں لکھ کے دے گیا۔ تو میں کئی جڑے چک کے لے آؤندے انہوں نے آخیا بھائی یہ جرم امام مسلم نے نہیں کیتا، یہ ہے گل یا نہیں ہے، اس نام مراد نو جیندا ہوا پوچھے تیری ماں مسلم پئی کڈ کتنے ہے حدیث، تینوں اینا بھی علم نہیں بے مسلم دے اندر نہیں ہے، یہ ترمذی دے اندر ابو داؤد شریف دنیا کہ ہے صحیح ہے مگر مسلم بھی نہیں، یعنی جاہل آدمی وہ کتاباں پڑھی پڑھ نہ کوئی پڑھیا نہ لکھیا، پہلا بریلوی پھر دیوبندی ہو گیا، پھر اہل حدیث ہو گیا، پھر ناسبی بن گیا۔ جن نے 300 تو زیادہ بیوی کی تھی بلکہ 1000 تک بھی وہ ذکر نہیں کر کیونکہ انہوں نے پارٹی کا آدمی مغیرہ بن شعبہ نے کمواری 300 عورت کا پردہ پھاڑیا، وہ ذکر نہیں کر، وہ حدیثی کتاباں سے
وہ چونکہ معاویہ دے نال فتنیاں سارا حصہ لیا وہ پردہ پایا حسن غریب دے وہ 100 سی اینی وہی دوائی دے جاندے اے مغیرہ دا سنیا کہ ہوں تے سامنے اس رغبہ کر کے 300 تے کماری دا پردہ پھاڑیا وہ باقی علماء نے 1000 دے قریب کی بہت ہاں مولانا صاحب میں ایک تاج پہ سے عثمان غنی دے جڑے قاتل سن وہ علی دے لشکر نہ مل گئے سن بالکل ایک گل تسی سمجھ لو بھی یہ قتل کر کے نا حضرت حسین نو یا دوسرے حکومت ہن بھی حکومت جڑی وہ کوئی برا کام کرے تو بہ رہندی انہوں بھی فکر ہوندا اپنے دفاع دا پھر علماء دے ذریعے میڈیا دے ذریعے پرچار کراوندے ہن ہی کہ جی انہاں لوگاں نے دکاناں لٹیاں گالا کسے نہیں لٹی آپ پہ لٹوائیاں بہانہ بنایا کہ اگ پڑکتی جاندی ادھر مہنگائی ہے یہ تو تختہ الٹیا جانا بچ واڑے بندے جنہوں نے آپ سب کچھ کیتا ہن بنا لیا بے دفعہ 140 نافذ کرو ویکھو جی دینی قادری لوگ اٹھتے کی کہ بالکل جھوٹ بول یہ حکومتاں دی چالاں سمجھو یہ جادوگری نہ ہوئے کداں حکومتاں کر یہ انہاں دے پروپگنڈے سارے 90 سال حکومت چھوٹی ہے سندھ تو سپین تک سارے ممبر اسے حکومت دے قبضے پھیلاؤں دے رہے کہ معاویہ دی آ شان ہے حسن آ کردہ یہ سمجھو علی اور حسن دے حسین چھوٹے جہ ہوں نا اس گردوں کے باہر دب جانے جدو ہر ممبر تے لعنت ہوں سی جمعہ اور عید کہ علی اور اس سے محبت رکھنے والوں پر لعنت اور بچے سمجھنے لگ پے سی کوئی بڑا ڈاکو ہے کوئی بدماش ہے ٹھیک چھو تے انہوں نے پتا علی کی مٹاتا تقی عثمانی صاحب اپنی کتاب سے گل نہیں مانتے فقی عثمانی بیچارہ کی منے بیڑا بنڈا سارے یہ تو میں ہی نا جڑا نہیں ہے تو چھپاؤں دینا حدیثاں کٹ کے دینا کیویں لوگوں نے احتجاج کیتے تو انہوں نے سر کر دیتے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت میر معاویہ تک پر قیامت تک انواع کی بارش جاری رہے گی بالکل جھوٹ بول اگے آپ سوال نشان پا آتا تقی عثمانی نے جو رسالہ لکھا نا حضرت معاویہ اور حقائق بالکل بالکل جھوٹ بولدا راٹ کے ابو سفیان جڑے سن ایک رات ٹھہرے جا کے کسی سرائے دے وچ اوتھے کسی لوگی دے نال انہوں نے مطلب سمیہ دا کنڈے ہاں سمیہ زیاد دی مان جڑی نا وہ واقعہ دوسرے کوئی انہیں زنا نہیں کیتا کوئی وہ بچہ نہیں سی ہوں جی حضرت معاویہ نے اس پاروں میں زیادہ بڑا ڈکٹیٹر ہے شکنجے اس کا سنندہ لوگوں نے ظالم نال مل جائے نا حکومت ہلانی نہیں پھر چال چلی پہ وہ گواہیاں لئیاں پہ میرے باپ نے دی ماں نہ زنا کیتا سی وہ جو تھا وہ جو وہ حرام دادا ماں دی زنا دی گواہیاں سن لیا اس میں کیا ہوئی بھی یار میرے چٹر کیوں مار رہے ہوں گے دو سن لی آیا وہ سناؤں وہ پیو نو کنجر بنا رہا کہ میرے پیو نے زنا کیتا تے صحابہ کرام کرنا تے ہاتھ رکھ رہے صحیح مسلم بخاری کہ حضور نے آکھا جڑا باپ بدلے تے بیش دی خوشبو بھی حرام کی ڈرامہ رچا اس تو حضرت ابو بکرہ جڑے دے بھائی تھے نا زیاد دے ماں ہو سکے انہاں پھر قسم کھاتی تھی کہ میں زندگی پر اتنا کلام نہیں کرنے نے میری ماں نو جھوٹی تو مطلب آئی حرام دادے نے حکومت دے لالچ انہیں ابو سفیان دا کبھی منہ نہیں ویکھے چنگا بڑا دا باپ عبید انہوں چھڑ کے ادھر پت بن گیا مولانا صاحب میں پڑھیا سی یہ تو ہم سناواں گے کہ حسن بصری کیا 4 جرم نے ایسے کیتے کہ ایک ہی انہاں تو کر رہا تھا بربادی بھی کافی کٹھے 4 کہ امت دا چنیا امیر المومنین مہاجر انصار دا دے خلاف تلوار لے کے اٹھ کھڑا بغاوت دا آغاز کیتا نے حضرت علی نے دوسرے پاسے زیاد نو حرام دا بیٹا بنا کے حالانکہ ابو سفیان بھی آندا میں زنا کیتا تے سمیہ بھی آندی نا ایردا ہی ہے تد بھی نہیں سی بیٹا بندا حضور نے اعلان کیتا جو کفر دے رواج گئے جے بستر تے کچھ جمنیا او دا پتر گنا جڑا او بیت دا ہی ہوندا سی اس تو علماء اسلام نے صاف لکھا کہ جڑا حکم کھلا دن دیہڑے توڑیا گیا نا بغیر کسی تعویل تو اے زیاد نو حرامی نو اپنا پرا بنا کے زنا تے جمیا تے میرا پرا زنا نہ پرا بن اور نال فرمایا جڑا حجر بن عدی نو قتل کیتا اور دے ساتھیاں نو اوتھے جا آپ نے حسن بصری فرمایا بیل اللہ من حجر و صحابی وہ تے جدوں پختو کا پتہ لگو گا کہ وہ صحابی رسول اللہ کو گناہ بے گناہ نو تو وشات تے سامنے کفن قبراں کھوتیاں کہ بچنا تیری جلان کرو انہیں آخیا 90 سال محبت کی تھی تو میں قبراں ویکھ کے ڈرنا جو کرنا ہی کر لا اور نال کیا کہ میں پولیس رات پہ تینوں ادنا ہی ملوں گا اے خون آلود کپڑے یعنی میری اتنے ملاقات عثمانی صاحب نے انہوں نے باغی کیا اور
ਇਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਾਮਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬੀ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਗੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਆਉਂਦਾ। اور تو دلیل دیتا کہ حضرت سلیمان بن سرد نو سبائی لیڈر لکھن گے، ایڈا وڈا صحابی جلیل جن نے حضرت حسین نو خط لکھا، سارے شروع کر دے، کوئی شیعہ تھی جنہیں حسین کو بچہ تھی وہ جانتا نہیں تھی کون ہے حضرت سلیمان بن 90 سال دا صحابی جلیل نبی، انہیں کٹ کیتا اور خط چ لکھا کہ ایک تاغوت مریا دوجے نو سٹ تے مسلط کر گیا، اٹھ اگر تو نہ اٹھا تو اسی تیرے نانے کے سامنے پھڑ لیں گے کہ اسی مر لی تیار سی، تو نہیں اٹھا، تو مرن دے سانو اسی یہ حکومت نہیں منی۔ پھر حسین دے بس ہو گئے، انہیں کیا اگر نہ آیا اسی قیامت دن پھڑ لینا، قتل ہوئے تو پاویں اسی مارے جائیے، جے بیٹھا رہو نا اسی گل نہیں سننی تیری۔ پھر سب نے سپورٹ کیوں نہ کی مولا حسین؟ سپورٹ کی کرنی سی، جڑی سپورٹ انہیں کی وہ ذکر ہی کوئی حرام دادا کرے، بھی وہ پھرے سی اپنی گل تو، بعد بدلا لین کون اٹھیا؟ توابون دی تحریک کیوں نہیں سنا دے؟ سارے نے جانا دیتی، جنہوں نے خط لے کلے کلے جا کے شہید ہیں۔ ابراہیم بن اشتر ابراہیم اشتر کا لشکر بعد گیا مختار کی طرف، یہ حضرت سلیمان بن سرد کے ساتھی میدان سے نکلے، وہ 4000 بندے کی شہادت پڑی ہے، آدمی سمجھا کربلا دی یار سامنے گل ہی کوئی بوٹیاں اڑدیاں سی تو نعرے مارتے جاندے سی اسی اپنی جانا قربان کریں گے، اسی جڑا حسین نے وعدہ کیا وہ تو پھرے۔ عبید اللہ بن زیاد دھوکھے نہ آ گیا، شہر تے قبضہ کر لیا، انہاں غریباں نوں یرغمال بنا لیا، جگہ جگہ فوج کھڑی کے بے بس ہو پیش نہیں گئی، ورنہ کوفہ جڑا اٹنا اٹ بجا دیندا نہیں، کوئی کوفی نہیں پھریا، نہ کوئی وادیاں پھریا، پیش نہیں کوئی گئی۔ مر جائیں یزید دے، پھر انہیں اجلاس بلایا، ویسے سد کے بھاویں کسی طرح مجبور ہو گئے، مگر داغ تے لگ گیا، یا جانا دیو یا بدلا لو۔ 4000 بندہ لے کے پہلا رات کربلا گیا، انہاں دنیا کدی روندیاں دنیا نہیں سنیا جنا، ساری رات اتنے آپ بھی قبر تے روئے کہ اسی بلا کے انہاں ظالماں دے پروں بے بس ہو گئے۔ پھر شام نو چل پے، بہت وڈا واقعہ ہے انہوں بردا دا، انہوں پڑھنا چاہیے کیویں سلیمان بن سرد شہید ہوا، بعد مسیب بن جو خط لکھن والے سی مارے گئے، مختار بیچارہ جیل چ انہوں لکھدا رہا تسی نیک جے، تانوں اگ لگی ہے فرزند رسول اس طرح ظلم ماریا گیا، مگر تسی انہاں نے نبڑ نہیں سکتے، یہ حرامی لوگ ہے، انہاں دیاں چالاں نوں میں سمجھنا میری رہائی دا انتظار کرو، میں چھٹ گیا نا نبڑ لوں گا۔ مگر انہوں سارے نے آکھا تیرے بھی یار کچھ ارادے ایسے ہی ہے، تمہیں پتہ نہیں حکومت چاہنا، اسی صبر نہیں کر سکتے، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، یا یہ اپنے دمیوں داغ لاؤنا یا جانا دے بھی وہ تو گل ہی پیچھے لوگ مکا دیں، ورنہ پتہ لگے بھی خط لکھنا ہے تھوڑے پیو جڑے انہوں نے حق ادا نہیں کیتا، میدان سے کون نکلیا، یہ بعد مختار اٹھیا، مختار سب سے بات اٹھے کہنے نہیں کہا جڑے تھی صحابہ دا نام لے رہے سی جنہوں نے کیا کہ قیامت والے دن میرے امام کو پکڑا گیا، حضرت سلیمان بن سرد نے لکھا صحابیا جلیلا نبیلا فاضلا، امام ابن کثیر بخاری شریف لے لو سارے حدیثاں دی حضرت سلیمان بن سرد جامعہ ادھر جڑا جامعہ سلفیہ ہے اور مضمون بچے صاحب میں ایک سبائی لیڈر مخبیس جو پترو معاویہ تو پیروں کی گرد کے برابر نہیں، وہ سبائی لیڈر بن گیا، صرف اس تو میں نے حسین نو بلایا، کئی دیوبندی بہت ہی پریشان ہے صحابی ہے، اینا ہی تو انہوں سپاہے صحابہ نو پتا نا۔ مولا صاحب محمد بن ابی بکر کون سا جڑے بعد وہ دے قصاص دے سلسلے اگر تب بکر دے بیٹے مدعا پاندے نے کہ وہ سازشی سن جنہاں نے آ کے علی دے ٹولے نال رل گئے سن۔ پچھلا خطبہ جڑا سی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ سن چکے تھی، ان دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہیے کہ کوئی شرارتی نہیں تھی، کوئی برے لوگ نہیں تھی، کوئی سازشی نہیں تھی، وہ زمانے دے قرآن دے سب تو بڑے عالم جڑے تھے نا وہ شہراں چ حضرت عثمان دے خلاف اٹھے، اور انہوں نے کوئی اور مطالبہ نہیں کیتا، جڑی مرضی تاریخ پڑھ کے دیکھو کوئی سازشی ہوندے کوئی بری گل آندی، یہ ہوئی کیا کہ جن نے اپنے زمانے جو لائے نا یہ اپنے رشتہ دار معذور کر، ائمہ صحابہ جنہوں نے ملک فتح کیتے انہوں نے بحال کر، ایسے کوئی دکھائے سبائیت کوئی شیعت کی جو دی ہے، اسعد بن ابی وقاص ہوں لا، عمار بن یاسر ہوں لا، جنہوں نے لا کیوں ہے لایا، کوئی شراب پیندا تو کوئی کچھ کردا، کوئی کام غلط نہیں۔ قراء انہوں نے امام ابن کثیر بھی لکھ رہا کہ انہوں نے نہ ہی قرآن دے قاری مسنا تو نکلا ہے، یہ ساری زندگی سے لیے مٹی پلید ہوگی۔ اور کھانی یہ نجم تو آیا نہیں، میں حدیثاں پڑھی ہیں کہ صحابی رسول جڑا حضرت عثمان دے زمانے مریا بخاری وہ کر گیا تو غصے نہ پڑیا، بیوی نے پوچھا، انہیں آخیا اللہ دی قسم میں حضور دے دین تو کچھ بھی نہیں ویکھدا سوائے جن نماز ایک باجماعت رہ گئی، اتنے ابن حجر لکھ رہے بھی تو حضرت عثمان دے زمانے دین دا حال ہو گیا، زکات تباہ ہو گئی، نمازاں بے وقت ہون لگ پئیاں، اتوں کو گل شروع کریں دے یزید بنیا، جنہ چر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہ جان گے انہاں دیاں نیکیاں جنیاں مرضی گن
پٹھا انہوں کو بیٹھا، حکومت نہیں کرنی آئی، بالکل تباہی کر دی تھی۔ حضرت علی جا کے پٹدا رہا، جن مشورے نیک دے ہو سکتا سی دندا رہا، تے ہٹا انہوں نہیں سنی، مروان اور دوجے جڑے پیش نہیں سی جان دیں۔ اس تو محمد میرے ابو بکر جڑا وہ صحابہ، وہ چھوٹا صحابی حضور دے زمانے، مگر چلو اس ایڈی ہوش نہیں، مگر حدیث کا بیٹا راوی سیاست تو نے حدیثہ روایت کیا اور سارے علماء دے تذکرے لکھ دے کہ نوجوان ابو بکر دا پتر کان آزاد بے ماباد، بہت درویش اور دنیا دا تارک اور عبادت گزار آدمی تھی، کوئی ایویں سی شرارتی، کوئی داڑھی نہیں انہیں پڑی جناب حضرت عثمان نے اتنا کچھ کیتا۔ سب جدو اپنی باری آدھے یزید دا حکم کھاؤ، تسی بخاؤ گے جسے پکا محمد گیا تھے، صرف علی دے کر پڑیا وہ مانا آپ نے کہا ٹڈ دراصل مجروح علی نو کرنا چاہتی ہے، حضرت علی مروا رہا فائدہ ان ڈالانیاں لکھا تو مسجد بہ گیا سی، بندے بھیج کے پوچھ دے ماریا لیکن جدو آ کے دسیا ماریا، خوش ہو گیا حکومت مار، کوئی اہل حدیث نہیں آیا رہے سنا، بڑا نامراد ٹولا۔ امیر معاویہ نے بھی دے قتل کروا کے دے انہاں دی لاش جڑی سی جلواتا سی، محمد ابی بکر نو جلاتا گدے دی خالی سے انہاں نوں پہلے انہاں نے ہاں لیکن پہلے حضرت علی علیہ السلام دے گھر ہی سن۔ اما عائشہ بہت ناراض، بہت بد دعا معاویہ بن عبید علی کر رہی ہیں، جنہیں ساڑھا تھے نا ایک گورنر، بہت بد دعا کر رہی ہیں، میرے بھائی نہ ظلم کی، اور میرے بھائی ماں دا لکھ دے جی اسماء سی نا وہ والدہ اسماء نے پہلا حضرت جعفر دیکھے امام ابن حضر لکھ دے صحیح سن نا، جدوں خبر ملی حالانکہ بڈھی ہو چکی، مگر اتنا صدمہ ہوا کہ پستان جڑے تھی نا جو خون چل گیا، خون دے پھارے نکل گیا، میرے بچے نو آگے پا کے ساڑ دیا اور مسجد جا کے نماز نہیں تھی کہ اللہ تو ہی ہن صبر دے۔ کافران تو بدتر طریقہ ساڑنا، لاشاں نو سر کمائی پھرنے، حضرت عمر ابن الحم خزائی دا سر ساری سلطنت کمائی، حضور نے حالانکہ کافران دا بھی ڈکتا تھا، یہ ماریا گیا گل مکی، کوئی سر نہیں سی کہ پہلے جاج نے معاویہ شو، بعد حضرت حسین دا سر، پہلا سر اسلام حضرت عمر ابن الحم خزائی دا کمایا گیا کہ حضرت عثمان دے خلاف، بچہ نہ لبو گے کوئی حضرت عثمان دے خلاف نہیں سی سوائے صحابہ ناراض سی کہ حکومت نہیں کوئی۔ مولانا ایک سوال بڑا پوچھا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام تے زکات جمع کرنے والے حضرت عثمان دے لٹ مچائی، محکمہ زکات لٹ رہا سی، لوگوں دے مال ناجائز ہڑپ کر رہا سی، حضرت علی نو دکھ ہویا، انہاں پت نو آکھیا بیٹا جڑا نا طاقتے چ پیا اے صحیح بخاری تو کرنا کہ وہ رسول اللہ دی لکھوائی کتاب ہے کہ زکات ایسا مال تے نہیں لیا، تو لے جا عثمان نو جا کے کہا خدا دا نام ہے انہوں حکم دے کہ نبی پاک نے آ زکات دسی ہے لین، وہ لے کے گیا حضرت عثمان کو معاذ اللہ ایسی گل ہوئی بھی انہوں دا اسلام بھی مشکوک ہو جائے، اگنے آنا کہ لے جائے کتاب میں نہیں انہوں ہاتھ رونا، خواندہ میں جدو حضور لیا کے باپ نے دیتی، کسی نے آکھا تیرا باپ علی نو برا آندا، انہیں آکھا برا کہنا ہوندا تو ادن کہیں دا، ادن حق بندا سی بیت تبرہ کردا، رسول اللہ دی کتاب تینوں آکھی تو آنا لے جا پر سنی گل کوئی ایسا ہی بخاری دن ہوں صرف لوگ یہ بہانا بنا دے کہ حضرت عثمان نے یار سمجھا ہونا بے شکایتاں میں لوگ جھوٹیاں کر دے میرے عمل نہیں، ورنہ وہ آندے ہے تے بڑی خطرناک کر حضور دی کتاب نو آکھا کہ پڑھا لیدا میرے اچھا حضرت جڑا واقعہ کرتاس ہے اس کے بارے میں تھوڑا جہا دس۔ کوئی کرتاس دا نہیں ہوں دسنا کیونکہ یہ کیس نام بن چکی ہوں، وہ سارے خطبے لو کرتاس بھی اور کاغذ قلم بھی ہر جا بات وراثت بھی انہاں سارے تے کو 12 خطبے میں دے چکا۔ اس تو شیعہ دی جڑیاں گلاں ہیں نا وہ بھی میں نہیں مندا، انہاں دا رد کری مگر علم نہ کری دے یہ تہاڈیاں کتاباں اودے وچ بھی شامل ہے، کتاباں جڑیاں آ گئیں نا 2 جلداں ہن خطبات اسحاق وہ بھی لے لینے چاہیے، اودے وچ بھی شامل ہے۔ مولانا صاحب سے 2 جلداں جو میرے خطبے نہیں چلتی ایتھے منگوایا کرو نا خطبات بھی تاکہ لوگوں بھی خریدنا پے جو نا باہر خطبات اسحاق۔ مولانا ایک سوال مولانا صاحب جڑے امام حسن سن انہاں تے امیر معاویہ دی سلطنت تو ختم سی کر کے صلح کر کے تو انہاں تے جڑا صبر آ رہا امر الوار نا تے آ رہا خطبے یہ اجے مکلی نہیں گل، جنگ نہروان ہوگی حضرت علی رضی دی شہادت دی حضور دی خبر ہوگی، پھر حضرت حسن دا دور آؤگا، پھر معاویہ نے جو چند چڑھائے حدیثاں وہ ہون گے، پھر حسین دی سمجھ آؤ گی بھئی یزید دا بڑھنا ککھ بھی نہیں گل، نام امام حسین ایڈا ہی سی صرف ایک یزید تو 20 سال دے عرصے سے میرے معاویہ نے لوگوں تہ کر دو علی دا حامی بولیا سیر اڑ گیا،
زکات جڑی سی بالکل ختم کر کے لٹ کے کھانی شروع کرتی اپنے چیلیاں حدیثاں تو دینا حسین ویخدا حضرت حسین دا تو خاطی پڑھی جڑا لکھیا مروان نے لکھیا بے حسین کو لوگ آؤندے سی جڑے پکے شیعہ سی ہن شیعہ جڑے اصل حامی سی حضرت حسن دے وہ صلح تے ناراض سی وہ حضرت حسین نو آ کے آندے بھرا نو رہن دے تو جو انہیں صلح کی تو اٹھ کھا آگ فرماندے نہیں یہ میرا بھرا ایک وعدہ کر چکا وعدہ خلافی نہیں کر ہاں وہ پھر مروان نے بعد لکھیا حضرت حسن دو کوئی خطا دی گل نہیں 10 سال معاویہ دے زمانے دے وفد آؤندے گروہ آؤندے سی اٹھ امام یہ آندے سی جب تک کہ معاہدہ نبھاؤنا آخر ویکھوں گا جے کہ امت نو چھڈ گیا کہ آپ چن لے تو ٹھیک ہے جن نے آخری چل بھی ٹھوک دیتا تو پھر جو کرنا میں کر لوں پھر مینوں کسی مشورے کی کہڑی ضرورت ہے نہ مینوں کسی خطرے کی پرواہ پھر جو میرا فرض ہے میں ادا کر دوں گا مگر ہون نہ مگر یہ نہ بات آیا زندگی کی زید دی بے شروع کرتی پٹے حضرت ابو بکر دا بیٹا عبد الرحمن پٹیا عبداللہ بن عمر پٹے حسین پہ جان دے امت نو حوالے کرے دے آپ کوئی چنگا بن نہیں من پھر امام حسین نے طے کر لیا نا بھی تو پانی سر تو لنگ گیا اگے تو جڑا دورے دا سی وہ تو جو ظلم نے کرنے تھی ہوں تو کم سارا خراب ہے یہ تو امت من لو گی جو کچھ ہو رہا یہ ذل اللہ ہے تو خدا دے سائے ہے تو ذلے سبحانی ہے یہ مور لگ گئی کم از کم ان سے سن لوے بے شک انہوں نے پتا سی مینوں کہڑے حمایتی ملنے جو حضرت حسن کو 40,000 سی وہ فوج بس ہو گئی باپ میرا پوری سلطنت کا مر کے میرے کو کہڑے ہوں بندے 40 سال 20 سال سے رہ گئے جنا ہونا کسی کی مدد کے بھروسے سے نہیں تھے اپنے انداز سے فیصلہ کر لیا اور حضور دا سی پت جان دے دی جب تو میدان سے نکلے گا 50 سال ہونے لوگ کو بھول جان گے بھی تم نبی کا کی لگوا کندھیاں تے سوار ہویا تیرے ہون چمے دنیا ہل جاؤ تو اپنی جان چپ کر کے دے دی میدان کھڑا ہو کے اس تو جڑے نار رڑے بچہ انہوں نے بھی امام نے کدی ایسا سچ نہیں کہ لیڈر نے بولیا نہیں جے لوگ آتے چلو جن نار رڑتے رل کلے کڑے نو آخر کہڑے مقابلے تھی میرا ساتھ دیں میں موت بھی طرف جا رہا ساتھ دے ہر چشمے سے انہوں نے نالوں ہٹایا آخری رات بھی آخیا چھڈو میرا ساتھ چلے جاؤ تھی ایک آدمی تہ آدھے فلانا روک لا فلانا الو جو پٹھے تھی جنہ سوچا پی دے حسین دیا نہیں سی وہ ویکھدا سی حکومت جڑی بالکل گنگا بناتا گیا تلوار نہ حکومت نے جکڑ لیا دنیا نے ہوں کسی جہاد کی لوڑ نہیں نہ کوئی خروج سی نہ بغاوت سی صرف مظلومانہ موت کا مرلا کہ اللہ کے دین واسطے تو کلا دکھ سہ اور پھر جڑا بعد انقلاب آیا جے کوئی انہوں پڑھے تو پتہ لگے نا حسین دا خون گیا پھر عین الورضا بعد مختار بعد ابن زبیر بعد کنے لشکر پوری سلطنت یزیدی ٹولے دی حکومت اتنے ہی مک گئی بعد مروان تو دی اولاد سنبھالی تو اکھری گل ہے ابو سفیان دی اولاد دا اتنے ورکا لوگوں نے پڑھ رہے تو انہوں نہیں کرنے انہاں پہلی عقل مندی کی تھی عبد الملک نے بہندیاں حکم جاری کیتا کہ خبردار ابو طالب دی اولاد نو کوئی نہ چھیڑے ابو سفیان بن حرب دی اولاد نے چھیڑا تے نتیجہ کی پایا مسلمانوں دے دلاں چ اگ لگ گئی تے انہاں دے تختہ الٹا چھیڑنا نہیں اگر چلی دی اولاد نے پھر ہاتھ نہیں پایا بعد شام نے کیتا حضرت زید بن علی نے وہ بھی نتیجہ پہنچ گیا مولانا ایک بچر دی روایت امیر معاویہ تو صحیح ہے ہاں ایک بچر دی روایت بیٹا یہ جڑا آندے نے بیاہ نو مننی نہ تے دین رہ جانا ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں جڑے امیر معاویہ بیان کیتے جڑے ہور صحابہ نہیں دس ایک مسئلے بھی اسی جڑے محتاج نہیں جڑے ساریاں سردیاں وہ ساریاں دوجے بہت بڑا صحابہ تو آ گئی ایک وطر صرف معاویہ کو سے کیا انگنت صحابہ نے دسیا کہ حضور ایک وطر پڑھ دی یہ ہمیں گل بنی ہے کسی حدیث عمر بن عاص دے اور امیر معاویہ دے محتاج جنیاں انہاں تو حدیثاں نا انہاں نے پرے بھی کر دی ہے نا وہ ساریاں دوجیاں تو بالکل موت بڑھا گئی یہ صرف ڈراؤں دے جی من ہوگا دین دے بہت سارے حصے وہ بخاؤ تو صحیح جڑا دین انہاں تے کھڑا روایت تو فقیہ کہندے نے لوگ فقیر کی کہڑی گل ہے تم میرے کو ایک مسئلہ سنیا کو بیوقوف اعتراض کرا میں نہ چھڈ یار انہوں اس گل کی سمجھ ہے یہ کہڑی گل یہ کہڑی فضیلت ابن عباس بیان کی اور جو امام طحاوی لکھا وہ تو بیان ہی نہیں میں کر سکتا وہ آدھے امام بخاری چھپا گیا انہوں نے جو جا کے کیا انہیں ایک طرف پڑھ لیا انہیں آخیا اس گدے نے کتوں لیا امام طحاوی حنفی نے باقاعدہ یہ دسیا کہ ابن عباس کا جواب کہ صرف تقیے کے طور پر لیا گیا پہ انہوں پڑھنا چاہیے مولانا صاحب پڑھنا چاہیے پر وہ حضرت معاویہ نے دسیا نہیں پڑھنا چاہیے وکھرا اما عائشہ بھی دسیا حضور نے بھی آخیا بھی دو پڑھو ایک رکعت کلی پڑھو امام ابو حنیفہ نے بیٹا کھول کھول کے کیا کہ حق کری نہ سی معاویہ اور عمر بن آئے دوجے جنے سب باغی ہے انہاں کبھی نہیں لکایا
بخاری جو ہے نے روایت امام ابو حنیفہ والوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تے اہل بیت دا اتنا دیوانہ سی نا امام مالک بہن نے وہ زمانے جو ایڈا زور دی آندیاں چل رہی ہیں اس لیے بھی حضرت زید بن علی دی حمایت کا اعلان کیتا امام زین العابدین دے بیٹے دی اور ایک کہہ دیتا جس نے ایک شخص نے پوچھا کہ میں نفلی حج کراں کہ آپ نے کہا 50 نفلی حج کرنا ہونا زید دا ساتھ دینا بہتر اس ظالم حکمرانوں نے نپٹو ایک نے آخیا میں مشرکانہ جہاد ہی چلیا فرمایا مشرکانہ جہاد جڑا وہ بہت کٹیا یہ مسلمان حکمرانوں دی گردناں تو بہت جنہوں نے اسلامی حکومت کو برباد کرتا کافران دے ملک ہو کے کی کرنا اگلیاں کا کوئی ہار رہ دیتا اس تو پھر ابو حنیفہ دی شامت آ گئی انہوں بیچارے نے جیل چ پایا کوڑے مارے امام مالک نے بازو توڑے بالکل حق زید بن علی کا ساتھ دیتا بعد عبداللہ بن حسن دے لڑکے جڑے سی محمد نفذ کیا ابراہیم انہوں نے ساتھ دیتا امام ابو حنیفہ نے کوئی حق نہیں پایا حنفی میں اور گلا کر دے امام صاحب کا مذہب یہ جڑی بنو امیہ اور بنو عباس دی حکومت عالم ہے یہ کوئی اسلامی حکومت نہیں زہر دے کے مارے بس بس مینو جیسے اپنے بھائی نیازی صاحب ایک بندہ کہنے لگا مولانا ایڈا بیان کر دے جماعت اسلامی کا سی مودودی صاحب کا نام نہیں لیا انہوں نے میں مودودی صاحب کا نام کی لیا انہوں نے رائی لکھیا میں پہاڑ بیان کر رہا انہوں نے ہوا بھی نہیں لگی حضرت عثمان اسے بندے بدل نہیں مطالعہ ہو سکے اس تو میں حوالہ کرا دینا تھا میں لوگوں کے خلاف تو ملوکی کچھ ہوئے تھے قیامت تو وڈی ہے یہ حدیثاں پتہ لگنا اس تو کوئی نہ آکے اتوں پڑھیا تو پڑھیا میرا اپنا پڑھیا لو جو میں دسنا جب مولانا ایک سوال بڑا پوچھا جاتا کہ امام حسین علیہ السلام نے جب خروج کیتا سی تے باقی اہل بیت نال جان دی کی ضرورت سی زینب علیہ السلام انہاں دے نال سی اور قاسم سی اور محمد حسن اور سارے انہاں نال جان دی کی ضرورت سی یہ تو ہوں بچہ تو سن لیا نا بے جڑا خروج آتا ہے میں اپنی بیوقوفی نہ لشکر نہ خروج نہ دعوت نہ کوئی تقریر بیاہ لوگو میرا ساتھ جو نہ رہن ایک مظلومی دی موت چنا تھی کہ آپ نے بے بسی ویک کر صرف ظلم سہن کا تیار کر لیا کھڑے ہو جائیں پولیس کو لاٹیاں کوئی خاندان ایک آدمی ہر ایک ترس آ جاتا کہ یار کیوں ایک دے انہوں نے مار اتنے کوئی تیاری نہیں کوئی باقی انہوں نے لینا ضروری اگر نہ لیں دے مشن نامکمل رہ جائیں امام نو مار کے نا اتنے میدان تے میرے پراؤ پروپگنڈا کرنے لے کہ باغی سی حکومت کے خلاف انہوں مارے جی میں کیتا بھی کوفہ سر گیا شام جو لوگ پوچھتے سی درباری عام بھی کی معاملات ایک آدمی نے حکومت کے خلاف خروج کیتا سی باغی قتل کرتا گیا ہوتا اینے دی گل مکاتی اس تو امام حسین نے بیٹا یہ نال تد لیا کہ مڑ کے دا پرچار کن کرنا میں تو صرف دے دینا مگر یہ پھر کوفے دے بازاران شام دے درباران کون دسو کا بیسل معاملہ کی اس تو زینب نہ ہوں یہ تو سمجھو شہادت ہی ہونی سی میری ایک ماریا گیا گاں کچھ بھی نہیں سنا یہ وہ خطبے ہیں جنہیں دنیا حالات کی کون ہے وہ باغی کون ہے درد دو اکھاں کھولیاں پھر دنیا روندی انہوں نے آخا باغی رسولہ دا بچہ اور باغی پڑھیا اس تو میں جڑا شعر کئی والی پڑھیا انہوں کسی طرح لکھو تو تم بھی ریکارڈ کر بھی وہ گل یاد رکھنی چاہیے حدیث عشق 2 باب است کربلا و دمشق عشق کی کتاب 2 دی چیپٹر ہے ایک نو کربلا آندے سر دے دینا ایک نو دمشق آندے قیداں کٹنیاں اور حق دا اعلان درباراں کرنا یا کہ حسین رقم کر دو دیگرے زینب ایک چیپٹر حسین نے لکھ دیتا ایک زینب نے اس تو یہ احمد آندے زینب نو نہ کر دو زینب نو نہ کر دو اتنے خون مٹی ہو جانا ساری گل ختم ہو جانی ابن حجر جو پڑھی لا صحابہ وہ آتا جڑا زینب بولی ہے اتنے اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا بھی کوئی عورت بول رہی وہ خطبے دس دے جی علی قبر تو زندہ ہو کے آ گیا اینی دلیری 18 مرے پایا پرار بھتیجے جڑے ساتھی ہے وہ وکھرے 18 تے اپنے وہ سر نال ہے سواری تے قید ہے اتنا لمبا سفر اور امام زین العابدین علیہ السلام فرمایا میں نہیں ویکھیا اپنی پھوپھی نو کہ اینی مصیبتاں جی تے اینی کہہ چیز تہجد دی نماز کدی قضا نفل نماز وقت آوندا پڑھنی اس تو یہ بچہ ہے نا لوگوں جنہوں نے ہمدردی انہوں نے کون سمجھایا کہ زینب نہ ہوندی تے گل اوتھے مک جانی پروپگنڈا ہو جانا سی قاتل ایک باغی سی ماریا گیا اچھا جی حدیث شریف ہے میں کتاب پڑھی یہ تو بیٹا بچیاں دا بھی سمجھ آ معصوم بچوں سے جو ترس نہیں کیتا انہوں نے چہروں تو نقاب اتر گیا ساری دنیا نے دیکھ لیا بھائی چلو حسین نہ کوئی ویر سی یار ویر ہے بچے نے پانی نہیں یہ تیر مار کے مار
اس تو جدوں خولی پکڑیا گیا تے مختار نے آخیا وڈو یہ ہاتھ پیر تے سٹو اینو تے پھر پانی منگدا رہا پانی انہیں آخیا پانی پتہ ہی امام نے جو منگیا سی تو آخیا سی ساری فوج انتشار پہ کوئی ترس کھا کے آدھے دیو کوئی آدھے نہ دیو تو آخیا یہ رولا میں مکا دینا بچے دے اتوں کی تیر لنگیا تو امام نے خون دا چلو پر کے آسمان اچھاڑیا آخیا اللہ تو گواہ ہے اگر تو یہ راضی ہیں تو اسی تیرے فیصلے سے خوش تو وہ حرام دادا ہے اس تو کہڑا پانی تو منگ آیا مریا پھر ہاتھ پیر وڈے اگ چ بھی ساڑ دیتا شیر پڑھیا سیگا کیڑا سیگا علی کا پوتا ہوں سارا جہان زور لاؤں شیعہ سنی مولی ساگ نہ آ بیان کے بھائی جڑی جڑی گل کوئی جھوٹا انہوں جھوٹا کہنا جنہ وہ سچ ہے وہ شیر سنا دے اور بیٹا میر انیس نے کیا نا جب بچے کئی فوجی جڑے سے انہوں نے کہا بیٹا پوتا علی کا تم سے طلبگار آب ہے دے دو کہ اس میں نام بری ہے ثواب ہے پھر نے خولی نے آخیا بھی یہ لوگوں کو رحم آتا جاتا یہ کام خراب ہوں حدیث شریف کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں کتاب میں پڑھی سی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک ہے جدا مفہوم ہے کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے جڑے کہ بنو ہاشم چوں ہوں گے یا 12 امام ہوں گے یہ کیا حدیث درست ہے 12 جڑے نا یہ فرمایا ضرور بنو ہاشم نہیں قریش لفظ ویسے بعض روایت میں 2 روایتاں پڑھی ہیں نا جی وہ سے پتہ لگا نہیں بنو ہاشم دی کوئی نہیں آتی قریش اچھا کہ قریش چوں 12 خلیفہ ہاں ہوں ایک اپنے ساتھی نا آؤندے گٹ والے تو وہ بھی لے آئے سی تو سیرت النبی سی شبلی نعمانی دی تو پھر دسیا سی بھی کئی لوگوں نے 12 جڑے گنے انہوں نے یزید بھی ہے ولید مروان ہوئی تو بیچارہ پریشان سی یہ بھی میں آخیا بھائی گل ہے برا شیعہ بھی کئی باری وکھاؤ جی آ فلانی جگہ یہ امام لکھیا وہ بھی کوئی چلاکی کر دے اصل گل یہ بھی یہ 12 والی جڑی نا روایت یہ جو نا حکمرانہ کی کوئی تعریف نہیں آتی ناسبیاں کو بڑا سارا ہی کوئی نہیں آخیا کہ وہ نیک ہے یا اچھے وہ نیکاں دا صفحہ آپ نے مکاتا 30 سال بعد کہ میرے بعد خلافت جڑی نبوت دی طرح ہوتی ہے بعد ملک عزوز ہے ظالم بادشاہ ہے اس پہ ظالم ہے مگر وہ یہاں تے منع لیا جاتا بھی پاویں ظالم رہا تو کنجر رہا نا مسلمانوں دا روب داب رہا جب تک ولید بن یزید بن عبد الملک قتل نہیں نہ ہوا یہاں چوئی انہوں نے روب رہا آپس سے اتفاق ہے نا یہاں کے ظلم بکھرے جی وہ پھر نیک نہیں ہونا نکلتا باقی جڑا بھی خلیفہ امام وہ میرا ویر جڑا کسی چیئر تے بیٹھا پاویں وہ حرام زادہ ایسے ہو مشرف اسی ہوں آنے نا پاویں وہ حاکم نہیں ہوتا مگر ہوں کوئی پوچھے بھی کون ہے حکم کہنا ہی پینا اس بار وہ جڑا کہیں نا کہ 12 چے آدھے وہ شیعہ بھی نہ کہن بھی انہوں نے نیک کیا وہی امام انہوں نے لعنت بھیج دے ظالم کہیں گے مگر انہوں نے کی چاہ جب حکومت واقعی انہوں نے کھو کے کر لی ہے اسے گننا نا ایک تاریخی فیکٹ ہے وہ معاویہ بھی بیٹھا ہے مروان بھی یہ نیک ہونا نہیں ہوتا نکلتا پہلی گل تھی دوجی تشریح جڑی امام ابن تیمیہ کی ابن کثیر نے وہ ہے کہ وہ جو آدھے ایک کتے نہیں آتا کٹھے ہون گے قیامت تک 12واں جب تک امام مہدی نہیں آؤں گا ادوں تک 12 عادل خلیفے ہوں گے جنہوں کو 5-6 ہو چکے 4 پہلے اور عمر بن عبدالعزیز باقی ہولی ہولی ہون گے یہاں جو جڑی گل منو نیک ہونا یہاں کسی نہیں آتی ایک منصب امامت کی تعریف کی شاید نہیں چاہیے بالکل وہ جو انہوں نے کہا کہ قرآن میں رونا حضرت علی جڑے پہلے امام نے اور پھر وہ شیعہ حضرات جڑے 12 امام کو لے جاندے نے نہیں وہ جڑی نا منصب امامت صاحب میری پڑھیاں ایک امامت ہے امامت باطنہ کہ ولایت دی امامت کہ جہدے پاروں لوگ ولی بنے ہیں ولایت سکھی نا پیری مریدی طریقت یہ پہلا امام علی ہے یہ کوئی شک نہیں پیر میرے اشارہ نہیں اتنے پھر خلیفہ بلا فصل یہ نہیں کہنا چاہیے ایک سیکنڈ تو دا بھی وقفہ نہیں حضور تو بعد ہوئی مگر ایک خلاف سے ظاہری ہے کہ حکومت اور ملک دا نظام وہ خلیفہ ابو بکر گل جڑی چج نہ حل کر رہی تھی یہ باطن دے خلیفہ کہ ولایت جڑی نا شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ سارے مجد الثانی من دے ایڈے شیعہ دے دشمن کہ اسی نظر مار چکے ہیں سلوک کے اندر کہ کوئی بندہ ولی نہیں ہو سکتا جب تک علی اور 12 نہیں منتا یہ ولایت دے امام ہے باطنی امامت نہ کو کیوں بھائی میرے گل حل کریں ظاہری خلافت جڑی نا کہ حکومت انہوں نے ملی ہے میرے کو سمجھو میں وہ ساریاں رٹ چکا آیا منصب امام ساریاں حفظ ہے میں ایسا بھی علامہ اقبال سے کتاب شکندر دو باب کہہ دیں انہوں نے مگر شعر کمال در
یا کہ حسین رقم کر دو دیگ رہ جان. ماہر القادری تو سنیا ہو نا، لکھنؤ اپنے کراچی بڑے شاعر سی، نیک سی، دینی آدمی سی، رسالہ فاران نکلتا سی. ہاں تو فاران جڑا سی نا وہ انہوں نے کافوں میں سجایا جاتا. ہاں یہ انہوں نے قرآن کی فریاد. تو ماہر صاحب نے ایک بڑی لکھا سی، تو پوری نظم تو نہیں ایسے یاد، ایک دو شعر یاد. اے امام حسین رضی اللہ فرماؤں دے، ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار. کسے بیگانے نہیں لٹیا، حضور دے پھول جڑے دی، ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار، جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ آل محمد، پڑھتے بھی رہے چھریاں پھر کوئی شرم نہ کی. کانپ اٹھے ارض و سما، دشت و جبل تھرا اٹھے، خاک پر جس وقت تڑپا فاطمہ کا لاڈلا. کدی حضور دے کندھاں دے سواری کرے تے چل پے خوشیاں کر دے. ابن زیاد نے لکھا بھی مینوں اے لبنا تے کچھ نہیں، مگر میرا شوق ہے یہ بیس باغی چمر بن سعد 10 سوار تیار کر دے گھوڑے دوڑاؤنا یہ پنجر چور چور کر کے بوٹیاں اسی طرح سر کٹ لیا، لاش مبارک تے گھوڑے دوڑے. نصیر صاحب نے بھی شیئر کیا سی کوئی محفل مسالمہ، انہوں نے کیا سی کہ کربلا میں ہدف یقیناً حسین تھا، لیکن دشمنی تو احمد مختار سے. ہاں احمد مختار انہوں نے کیا دشمنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نال سی نہ تو پیچھے تو میں کیا خمینی کے مخالف جنازہ پڑھایا خمینی کا مخالف. ہاں وہ عالم جڑے سی، حالانکہ وہ بھی مجتہد سی. ہاں زندگی چ اختلاف تھی مسائل دا، مگر جنازہ انہوں نے خواب زیارت ہوئی سی. کیا دلیل بن سکتی ہے چیز کسی نے جنتی ہوتی؟ نہیں، لوگوں نے دلیل نہیں بن سکی، مگر جنہیں ویکھیا انہوں تو ٹھنڈ پی جاندی نے. میں رسول اللہ نے ویکھیا خمینی اپنی کتاباں وچ لکھدا کہ بالکل آندے میں ویکھیا کہ روشن کمرہ 5 تنی ادھر کھڑے ہیں، رسول اللہ دروازے سے خمینی داخل ہویا. یہ اس مخالف عالم دا سی جتوں نے پھر جنازہ بھی پڑھایا تو روندا رہا. اور جنازے شیعہ لوگ پڑھتے نا جیسے بھی دعا ہوندی ہے کہ اگر یہ نیک ہے تیری نیکیاں اضافہ کر، اور اگر یہ برا تیرے گناہ معاف. انہیں برا نہیں پڑھیا، وہ فکرہ ہی نہیں پڑھیا. ان کان محسن فزد کی احسان ہے پڑھی گیا تو روئی گیا. وہ جملہ ہی نہیں دہرایا کہ اگر برا تیرے گناہ نہیں. یہ انہوں نے آخیا سوچا ہی نہیں. کتاباں سپاہ صاحب نے ہاں سپاہ صحابہ جڑے انہوں نے کیتا لکھدا بندہ خمینی صاحب کے اپنا اللہ تعالیٰ غلطی کرتا ہے نعوذ باللہ، تو انہوں نے نبوت دینی تھی علی نو، چلی گئی. یہ باتیں جو آپ نے سنی ہے نا کہ کوئی کہتا ہے اس کو کیا یار لے لے وہ کتاب کا جہاں ہے نا کہ انہوں نے کہا اللہ نے غلطی کی نبوت علی کو نکال لی، اور اگر نہیں تو سنی سنائی باتیں کیوں کریں. سیدھی جی مطلب جنرل اور کامن سینس کی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت 40 سال دے ہوئے نے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اس کو اعلان کر تو اس وقت جناب بیٹا سوچو نہیں جے سوال دیں یہ بات جو ہے نا سن لو بیٹا میری سنو. شیعہ لوگوں کی چھوٹی سے لے کر بڑی کتاب لے لینا آدمی، بچوں کو بھی جب پڑھاتے ہیں نا اس میں جب بیان ہوتا ہے نجاسات کا کہ 12 چیزیں ناپاک ہیں، ان میں لکھا جاتا ہے کہ غلات جو ہے نا غالی جو کہتے ہیں خدا ہے یا نبی وہی تھا غلطی لگ گئی، جو ایسی بات کہتا ہے وہ غالی بالکل اسلام سے خارج ہے، اس کا ذبح مردار ہے، اس کے ساتھ نشہ ناتا حرام ہے، اور وہ بدنن بھی ناپاک ہے. اگر آپ سے اس نے مسافہ کر لیا آپ کو ہاتھ دھونا پڑے. بالکل شیعہ غلات کے بارے میں نجاسات میں وہ کہتے ہیں جیسے ناسبی ملعون ہیں جو دشمنی ایسے ہی ہے جو غالی ہیں یہاں، وہ کہتے ہیں ہم تو ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے. یہ الگ بات ہے کہ شیعہ کا دائرہ بہت بڑا ہے، تو اس میں کافر بھی ہیں جو علی کو خدا کہتے ہیں، یہ نصیری بھی شام کے وہ یہی ہیں، مگر وہ علانیہ کہتے ہیں کہ وہی خدا تھا، مگر شیعہ نہیں ان کو مسلمان مانتے. شیعہ کیا ہے؟ جو علی سے محبت کا دعویٰ کرے وہ شیعہ ہے. یہ ہے ایک بڑی بات. جیسے ہم کہتے ہیں رسول اللہ کو ہم مانتے ہیں. اب امت میں کتنے گروہ شرک کرنے والے بھی ہیں، بدعتی بھی ہیں. شیعہ بہت بڑے ہیں، اور اصل میں جیسے شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں نا کہ اصل شیعہ تو ہم اہل سنت ہیں. جب حضرت علی کی فوج تھی تو جو ان کو حق پر سمجھتے تھے ان کے ساتھ تھے، ان میں ایک گروہ جو کہتا تھا کہ پہلے خلیفے بھی ٹھیک ہیں، یہ بھی چوتھے نمبر پر ٹھیک، وہ ہم تھے. ان کو وہ شاہ صاحب کہتے ہیں ہم ہیں شیعہ اولا، شیعہ مخلصین، سچے شیعہ علی کے ہم ہیں.
दूसरे नंबर पर हैं तफजीली जो लश्कर में थे, मगर वो कहते थे कि अली उन पहलों से अफसर है, बुरा उनको भी नहीं कहते। तीसरा ग्रोह था जो कहते थे पहले गासिब है, उन्होंने जुल्म किया, हक तो अली का था। ये भी फौज में, हजरत अली की फौज में तो ऐसा था ना मामला कि हजरत अली को यही बड़ी मुसीबत थी कि फौज में सारे दिन के लोग एक उनको अब खलीफा बरक मानते हैं, एक कहते हैं वो पहलों से अफसर है, एक कहते हैं पहले गासिब थे, और एक वो थे जो कहते हैं खुदा है। वो मस्जिद में खड़े हो जाते हैं कि तू ही हमारा रब है, तू ही हो। अब इन सब से निपटना पड़, कहने को वो सारे शिया ही थे, आपके लश्करी जो थे ना, जो शिया है ना, जिनको हम शिया कहते हैं, जो मजहब है, इसमें ये बातें नहीं कि अल्लाह गलती करता, बिल्कुल वो काफिर कहते हैं ऐसे लोग। ये जो सोचने की बात है, अल्लामा साहब लिखते हैं, दूसरे लिखते हैं, किसियों ने लिखा बदा का अकीदा, ये कहते हैं अल्लाह को कई ऐसी बातें मालूम होती हैं जो पहले नहीं जानता। वह तशरीह जो लिखी किताबें, आज भी एक कार में नहीं था, मैंने कहा यार ये काफ़ी निकाल, बाबुल बदा निकाल। अल्लामा को शर्म नहीं आई कि वहाँ ही लिखा कि जो कहे कि अल्लाह को कोई ऐसी बात मालूम हो जो पहले नहीं जानता वो काफिर है, इस्लाम से उसका ताल्लुक नहीं, अल्लाह सब कुछ अदल से जानता शुरू से, उस बाब में से झूठ बोल बोल कर निकाला। अब बदा क्या, ये आप कहते रहते हैं तकदीर है मुअल्लक कि अल्लाह कभी लिख देता कि इसकी उम्र 60 साल होगी, मगर उसने दुआएं की, सदका खैरात किया, उसकी 80 कर दी। ये इनके दफ्तर सुनियों के भरे हुए कहते हैं, जब पूछें कि अल्लाह को नया पता, नहीं पता पहले ही था, मगर ये बताया कि दुआओं का फायदा होता था कि हमें बताने के लिए, वरना पहले से जानता था कि उम्र इसकी 80 करनी है, मगर बज़ाहिर जैसे पहले मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह था। वो कहते हैं जैसे शरीयत में नस्ख है कि पहले हुक्म था, ये नहीं कि अल्लाह को नई बात सूझी, फिर इधर हिकमत होती है, पहले ऐलान हो जाता फरिश्तों को कि इसकी 60 साल पर उम्र जान कब्ज कर लो, वो सदका करता, अल्लाह आर्डर दे देता कि बजाय इसके 80 कर दो। नई नहीं सूझी, वहां ही लिखा कि जो गया नई सूझी काफिर, अब उसके हिसाब से ठट्ठा कर दे। और कई अहले हदीस बैठे होंगे, अल्लामा की निकालें और काफी निकालने, लानत भेजेंगे। इतने झूठे लोग, खुदा के लिए डर दो, कोई किसी ग्रोह को बुरा ना कहे, मसलों की बात कोई नहीं, कई किसी के ठीक है। कोई मैंने 4 बेटियों का रानियां नहीं बयान की, शियों के दफ्तर यार भरे हुए, ये भी उनका खाम खा का झूठ है, क्या बिगड़ता उनका, जो शान हजरत फातिमा की है वो किसी की नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे 12 भाई नहीं थी, मगर बहुत तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिली, अब क्यों कहेंगे और भाई नहीं थे? कोई किताब नहीं शियों की बताती कि आपकी और बेटियां नहीं थी, नहीं खदीजा से थी, हुजूर की थी, निकाह भी इसी तरह हुए। झूठी बातें हर ग्रोह ने बना रखी। अब लोग मुझसे भी तवक्को रख रहे हैं कि झूठ का था, नहीं, जो सच्ची है अलानिया सा, जो गलत है हवाले से, किताबें देख लो, इनसे बड़ी कोई है शियों की मेरे पास ला। कह रहे हैं कि नबी की तरह इमाम भी पॉइंट होते हैं अल्लाह की तरफ से। चलो वो तो एक अलग बात है भैया, बच्चा उस पर मैंने इमामत पर खुतबे नहीं दिए, पर वो तहरान गए और उन्होंने जब उर्दू में करके सुने, उन्होंने कहा 14 साल में इस तरह हमारा आदमी क्यों कर सका, ये तो PhD से कोई अगली डिग्री होती थी इस आदमी को देते। जड़ पर मैंने कुराड़े चलाए कि वो कौन सी आयतें हैं, कौन सी हदीसें जिससे कहते हैं कि इमाम मंसूस है, उन पर इल्मी बहस की, बुरा बुरा नहीं शिया यूं है वो है ना, नहीं, मैंने वो चोटी की तफसीर मजमू और बयान को चुना कि अदब से लिखी है, बहुत आलमाना है, शिया सुन्नी दोनों की उसने सारा इल्म इकट्ठा किया, 6वीं सदी में था अल्लामा तबरसी, तो उसमें से लिए कौन सी हदीसें जिसमें आता इन्नमा वलियुकुमुल्लाह या बल्लग माउन जो थी ना, एक को लिया कि वो हदीसें कौन थी जिसमें हजूर ने ऐलान किया और ये आयत उतरी, उन पर शियों के इल्म रजाल से बहस की कि हम कहें ना ये रावी कमजोर है, ये नहीं बात बनेगी, वो कहेंगे तुम तो कहोगे, उनकी किताबों से निकाला कि तुम्हारे मुहद्दिसीन मानते हैं कि इन रवायतों में कोई जान नहीं, मसला इतना बड़ा कि नबी की तरह के जो नहीं मानते वो काफिर है, बुनियाद इतनी कमजोर का बेहतरन मकड़ी का डाला। मेरे से कोई तवक्को ना रखे कि मैं किसी के झूठ की हिमायत करूंगा, जो सही शियों को भी अगर ईमान चाहिए मेरे पास आ जाए, जो अहले बैत की मोहब्बत मैं कूट कूट कर भरता हूँ, मगर जो झूठी बातें उनकी मैं नहीं करता, बिल्कुल बनाई। हाँ, वो डॉक्टर साहब देखे ना, मुझे मिले भी नहीं, अस्पताल में थे इत्तेफाक में, मियाँ साहब शरीफ नवाज शरीफ के, वहाँ डॉक्टर था, अहल हदीसों ने उसे डसा हुआ था कि हुसैन बागी था। वो किसी जगह गया, अपने दोस्त को मिले, मैं भी नहीं जानता कौन थे वो, कहीं से उनको केसें मेरी मिल गई, उन्होंने उस डॉक्टर साहब को नहीं, यहाँ का क्या अहल हदीस, उसने जब सुनी उसके तो 14 तब के रोशन हो गए। अब यहाँ एक बच्चा है वो तारक ज्वेलर, जो इसका चचा वहाँ गया था इलाज कराने के लिए, तो उसने डॉक्टर ने पूछा कहाँ गए, उनका फैसलाबाद।
اس نے کہا وہاں ایک مولوی صاحب کا یار اس سے تم ملو. اس نے کہا نہیں میرے سے ناراض تھا. اس نے کہا نہیں ہم نہیں اس کے پاس جائیں. اس نے کہا یار مجھے تو ایک شخص نے کیسٹیں دی ہیں میں نے سنا ہے, مجھے تو اس سے پتا چلا کہ حسین تو روشنی کا مینار تھا, وہ نہ ہوتا تو اسلام ہی ختم ہو جاتا. اس نے پھر طارق نے جب بتایا نا کہ چاچا نہیں میرا جاتا میں جاتا ہوں, وہ نوٹ کرتا بچہ 8 دنوں بعد میں حوالے بھی اور لی پھر سی ڈی نا. وہ تہران پھر اس کا تبادلہ ہو گیا. وہاں کا اس نے پھر سنایا کہ جب میں وہاں گیا تو علماء تھے, پھر انہوں نے بلائے ترجمان سنی سر. انہوں نے کہا یار برا برا کہنے والے تو بہت پیدا ہوئے رد کرتے, مگر اس شخص نے علمی انداز سے رد. ہمارے حوالے ہمارے عالموں کی بحثیں کہ یہ راوی کمزور ہے. وہ 12 خطبے سننے تھے. اور کئی لوگوں نے شفیق یہاں بھی کہا تھا جو بڑے بڑے عقلمند تھے کہ مولانا ساری عمر میں تو اور کچھ بھی نہ بیان کرتا تو یہی کافی. اب کیا کریں بیٹا, مولوی صاحب شیعہ ہے, مولوی صاحب فلاں ہے. میں نے کہا اس طرح تم رہ جاؤ گے, سیکھ لو کچھ. میں نے سارے کھنگالے, میں ربوے میں جاتا ہوں, وہ میرا ادب سے احترام کرتے. جو ذمہ دار ہے نا پورے ملک کا معاشرہ کروں, مجھے گھر میں رہ جاتا. وہ مانتا کہ اگر کوئی عالم ہے صرف یہ علم سے بات ربوے جا کر ہوئی, کاروں میں گئے. یہاں کے قادیانی صاحب میں فضول باتیں نہیں کرتا کہ فلاں برا فلاں برا نہیں, عالمانہ کو گفتگو کرو کہ کیا خامی. وہ 12 کیسٹیں لے لینا امامت پر ہے. اچھا حضرت ایک چیز ہے کہ جس وقت حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا ہے کیا اس وقت نماز جنازہ پڑھائی جاتی سی؟ نہیں بس نہ کسی حدیث نے بڑا زور نہ سوال کیا. نہیں یہ دلیلہ کوئی نہیں. حضرت ابو طالب ایمان لیا یعنی وہ اپنی جگہ سے بحث ہے, مگر دلیلہ جڑیاں دیں نا جنازہ نہیں پڑھا گیا. یہ پھر پوچھے حضرت خدیجہ کا پڑھا گیا. ابو طالب نو رہن دیو, حضرت خدیجہ کا آپ نے پڑھا نہیں پڑھا تو ان کو کیا سمجھیں گے وہ مسلمان نہیں. جب جنازے کی نماز ہی نہیں تھی مکے کیا پڑھتے ہیں. نہیں عالم نہیں نا یہ لوگ فضول باتیں کر, بات علم کی ہونی چاہیے. جو ساتھ دیا نا بھائی میرے بھائی, اس کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا. بڑے بڑے اہل سنت عالم بھی لکھتے ہیں کہ جو ساتھ دیا ابو طالب نے اور حضور کی حمایت کی وہ کوئی مسلمان بھی نہیں دے سکتا. اس لیے ہمیں نہ ان کے بارے میں کم از کم زبان بند رکھنی ہے. اگر ہم ان کو مومن نہیں مان سکتے تو چپ رہنا ادب سے اتنا. اس لیے مولانا شریف تھانوی اتنے بڑے ہمیشہ خواجہ ابو طالب کہتے, کبھی برا لفظوں سے یاد یا لوگوں کو منع کرتے تھے کہ تمہیں کیا ملتا. شیب ابی طالب جو تھی وہاں کیسے لے گئے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اپنے بیٹے جو تھے یہ جعفر اور بیوی فاطمہ اسلام لایا یا نہیں لایا. یہ شروع میں دیکھا کہ گھاٹیوں میں حضور چھپ کر علی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, جعفر پڑھ رہا, روکا. کون سے نے کہا کہ بیٹا اپنے برا کا ساتھ نہ چھوڑنا, یہ تمہیں گمراہ نہیں کرے گا. ہر کوئی لکھنا ہی. جعفر اس کے سامنے ہجرت کر کے حبشہ گیا, نہیں روکا. بیوی فاطمہ جو تھی حضور کا ساتھ دیتی رہی, ماں سے بڑھ کر آپ کو سنبھالا. حضور نے موت کے وقت کہا کہ میری ماں کے بعد یہ میری ماں سے بھی بڑھ کر. یہ ساری قربانیاں بھی حرامی کہتے ہیں. نہیں ابو طالب نے ایک دن بھی آپ کو نہیں پالا. کتابیں لکھ دی خبیثوں نے کہ وہ زبیر بن عبد المطلب نے پالا. نہیں صدیقی صاحب نے اپنی کتاب لکھا شروع تل کا ابھی ازل وجود خوبصورت قصیدہ لکھا ہے. بس ان حدیثوں کو رہنے دیں, صحیح ہے یا نہیں صحیح. مولانا صاحب ہم تلقین کو نہیں, اہل حدیث جو ہے تلقین نہیں, تلقین کو نہیں مانتے. بالکل چپ رہا ہے, خاموش اس میں وہ جو دلیل اس میں اس کی کیا ہے کہ تقریر کے بغیر ہم لوگ اپنے وہ کہتے ہیں کہ اس کے نہیں بیٹا یہ جو کہتے ہیں نا کہ تقلید نہیں کرنی چاہیے, ان کو تو دماغی اسپتال میں بھیجنا چاہیے. یہ سارے علاج کے قابل ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تقلید کے بغیر کوئی بات ہے. ہزاروں آدمی آتا, میں جو کہہ دیتا ہوں مجھ پر اعتماد کرتے, یہی تقلید ہے. عصری صاحب کے بعد جاتے ہیں, مسئلہ پوچھتے ہیں, جو بتا دیا. اگر کہا جائے کہ تحقیق کرو, یہ بیچارے اردو نہیں پڑھتے, تحقیق کیا کہ یعنی تقلید اتنی فطری بات ہے کہ اس کا انکار کرنے والا سوائے پاگل کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. تقلید پر سارا جان چل رہا ہے. علاج کے لیے ہم جاتے ہیں حکیم ڈاکٹر, وہ کہتا ہے یہ زہر کھا لو, ہم بالکل آرام سے کھاتے ہیں. وہاں بحث کریں یہ تو پائزن, وہ کہے گا یا MBBS میں داخلہ لو, جاؤ کام کرو. ہر فن میں ماہر فن پر اعتماد کیا جاتا ہے. حدیثوں پر راویوں کا بتا دیا راوی ٹھیک ہے, ہم مان رہے ہیں. ہم نے راوی دیکھیں, کون کہتا تقلید نہیں کرنی چاہیے. عالم کے لیے تقلید حرام ہے. عالم یہ نہیں کہ کسی مسجد کا ملا ہے, نہیں,
عالم جو ہے نا کہ وہ جانتا ابو حنیفہ نے یہ بات کیوں کہی, مالک سب کی دلیلیں جانتا, ان کے بارے میں پتہ ہے اس میں یہ کمزوری, وہ فیصلہ کر سکتا. وہ اگر تقلید کرے شرک سے کم نہیں, بت پرستی کیوں کرے. کفر کی طرف لے جاتے ہیں. ہاں, عالم کے لیے تحقیق ہر دور میں ریسرچ کرتے رہ کر جو سچے عالم ہے. باقی امت کے لیے یہی عقل کی بات ہے کہ جو عالم کہتا ہے نا آرام سے مانو. ہاں, جس کو بھی تم دیکھ لو کہ پرہیزگار ہے, دین نہیں بیچتا, سچ کہتا, بس دامن پکڑو, وہ غلط کرے گا, آپ چھوٹ جائیں گے, وہ بھگتے گا. یہ جو کہتے ہیں کہ یہ سارے تحقیق کریں, پھر تم کیا بتانے کے لیے بیٹھے لوگ خود ہی کتابیں پڑھیں گے, مسئلہ پوچھتے ہیں. یہ نہیں اہل حدیث بھی عالموں سے, وہ تقلید نہیں تھا اور کیا, اس نے کہہ دیا یہ حدیث صحیح ہے, صحیح مان لیا. اس لیے یہ فکرہ میں تو سمجھا اتنا بیوقوفی کا ہے کہ سوائے دماغی اسپتال بھیجنے کے لیے کوئی علاج نہیں. دیکھیے یہ سال لگ گئی ہیں چیزیں, حملی شافی سے نہیں اور شافی مالکی سے نہیں, یہ فرق نہیں پڑا. نہیں, وقت امت لینا اب پھر چھپ کے آ گئی اور اللہ کے لیے ساری دنیا میں پھیلائیں. لندن سے اس آدمی نے اب دوبارہ چھپائی میرا خطبہ کہ ہر جگہ نماز پڑھو, ان کے ساتھ پڑھو, شیعہ کے پیچھے کھڑے ہو, جو اہل حدیث کے, جو بندی کے, بریلوی کے, کسی کے بارے میں نہ سوچو, قبلہ رخ ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, آپ جیسے جی چاہتے ہیں پڑھیں, وہ نہیں پڑھ رہا. سب مسلم مومن ہیں, پورے دیندار ہیں. مسائل کی کیا بات ہے, کسی کو کوئی سمجھ میں آیا, کسی کو. تقلید کے بارے میں نے جو بات کہہ دی یہ نوٹ کر لیں کہ عوام کے لیے تقلید اگر چھوڑیں گے سوائے مرزئی ہونے کے, عیسائی ہونے کے, تکراری کوئی بات نہیں, ڈیری ہو کر مریں گے. علم ہے نہیں, شکار کر رہیں گے لوگ. کسی عالم کو مانو, اور جو عالم ہے وہ اللہ سے ڈرے کہ میں نے بتانی وہ بات جو حق ہے. مجھ پر بوجھ پڑ گیا, میں ہوں ڈرائیور, اگر میں نہیں صحیح ڈرائیور کروں میں تو مارا جاؤں. عالم تحقیق کرے, عالم بھی وہ جو سارے مذہب پڑھ سکتا, جو نہیں نا بیچارہ پڑھ سکتا وہ ایک پر وہ بھی تقلید کرے. حدیث جڑی ٹھیک ہے یہ بھی انہوں نے خلاف ہی جاندی ہے کہ اگر عذاب بھی ہے نہ انہوں کافر کیا. حضرت ابو طالب کے بارے میں کہ سب سے کم عذاب, جب وہ کافر ہے سب سے کم کیوں ہو کافر. میں نے سوال کیا تھا جی, اس کو کافر کو تو سخت عذاب ہونا چاہیے. اہل حدیث علماء سے میں نے یہ سوال کیا اور اپنے دیوبندی حضرات سے بھی, سوائے صحابہ والوں سے. میں نے کہا یار مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی, ذرا مجھے سمجھا دیں. وہ کہنے لگے جی بتائیں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ جو ہے کیا یہ ہر چیز پہ قادر ہے؟ کہنے لگے جی بالکل. میں نے کہا کیا اللہ عادل ہے؟ کہنے لگے جی بالکل. میں نے کہا ہدایت کس کے اختیار میں ہوگا؟ جی اللہ کی. میں نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ جتنی بات میں نے پوچھی وہ یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر, اللہ عادل, اور اللہ جو ہے وہ سب کو ہدایت دیتا ہے جو چاہے اس سے ہدایت لے. میں نے کہا جب اللہ عادل ہے تو یہ کیسا آپ کا رب ہے کہ کام اس نے اپنا لے لیا, مزدوری دینے کے وقت وہ کہتا ہے میں تمہیں کام بڑھا دیا. ابو طالب نے کام, میرا یہ ہے مجھے اس بات کا جواب آپ دے دیں. انہوں نے کہا جی کیڑے پاسے لے دو. میں نے کہا سرکار ابو طالب کے بارے میں میرا سوال ہے کہ سرکار کو اللہ تعالیٰ عذاب کیوں دے رہے, اللہ مزدوری انہوں کیوں نہیں, اجرت کیوں نہیں دے رہے انہوں نے کام کی. اس گل کا میں نے حاجی صاحب ایک بڑا ہمبلی عالم ہویا, وزیر اعظم ابن حبیرہ, غریبی تو چل کے وزیر اعظم ہو گیا. حبیرہ 2 جلدوں میرے کو دی کتاب نا الافصاح, اے چارے مذہب جڑے نے اماماں دے اہل سنت دے, ایدا خلاصہ پڑھنا ہوئے نا کنہ گلاں چ متفکر جا نماز روزے باب بدے 2 جلداں جی نے خری کنہ کو مطالعہ کیا, نچوڑ کر چھڈیا, بیا خلاصہ انہاں دا. ایدے چ متفکر وضو لے لو, زکات لے لو, جو پڑھنا نا الافصاح کمال کر سی. اردو ترجمہ ہے نہیں, ہمبلی بیٹھا سی تو ایک شیعہ سی شاعر, او دا درباری سی, او دی تعریف سے شعر کہن لگ, اینی نفرت نہیں سی لوگاں دے. انہیں ایک دن یہ گل کہی وزیر اعظم نے کہ ابو طالب مومن نہیں ہویا. وہ شاعر نے آکھیا کہ تیرے کو کی دلیل ہے؟ کہنے لگا انہیں کلمے دا اعلان نہیں کیتا. اینی گل بالکل ٹھیک ہے, یہ شیعہ بھی من لے کہ اس دنیا تو انہیں کوئی نہیں, نہ نماز آپ نہ پڑھی ہے, نہ کوئی کلمے دا اعلان کیتا. انہیں انہوں بنا کہ کوئی اعلان نہیں کیتا. انہیں آخر کلمے دا اعلان نہ کرن دا یہ سبب ہوندا پہ آدمی مسلمان. یہ تو بڑی حکمت جڑی بھی عباس کدوں تو مسلمان مگر مکے رہا, نہ نماز پڑھی نہ کچھ کافراں دے نال رہا, ہر گل حضور نوں پہنچاوندا سی. اور ننگا ہو جاندا کون حضور نوں رات دس. ابو طالب اور کھلم کھلا اسلام دا اعلان کردا, حضور دی اسے وے گردن لے جان. صرف وہ پشت پناہ سی, کافر آوندے سی اینوں سمجھ کے اپنا بندہ جو ہے نے کہنا ٹال ٹول کے جان. انہیں آکھا ایس حکمت دے تحت اگر انہیں کلمے دا اعلان نہیں کیتا
کہ تیرے کو کوئی دلیل ہے بھی انہیں کیا میں کافر ہوں؟ گل نہیں یہ آئی. ابن حبیرہ چپ ہو گیا مگر کہنے لگا تیرا وظیفہ بند ہے. جڑا وظیفہ تینوں ملتا سی نا شاعر دا بند. انہیں آخیا اگر وظیفہ بند تیری مدہ بند ہے. تیری تعریف جو میں نے شعر آندا سی نا میں نہیں آخ تو اپنے پیسے رکھ کہ میں تعریف تو رہا. گل کا جواب ہوں دے. صرف یہ ایک نجاشی نے کوئی اعلان کیتا انہوں عیسائیوں نے اپنے طور پہ اپنے جنازے نہ دب دیتا. تدے حضور نے غائبہ نہ پڑھیا نہ اگوں پڑھیا نہ پچھوں پڑھیا. اعلان کرنا کوئی سوکھی گل ہے؟ ساری سلطنت عیسائیوں کی سی بیچارہ چپ کر گیا. یہ کتاب ہے جی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ. اے یزید بن حبیرہ جڑا سی نا وہ دے سامنے اس شاعر نے اجنا انہوں لاجواب کیتا بے صرف کلمے دا اعلان نہ کرنا دلیل بن دی. یہ ہور کئی راز ہو سکتے. علامہ صاحب قرآن پاک ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اس دے تحت اگر یہ کیا جائے کہ نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کریمین شریفین کہ من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم اتوں مراد فیہم جڑی زمین پھر اگر ادھر لے جائے غلط تو نہیں ہوئے گا والدین وال؟ نہیں میرے بچے یہ اس مسئلے نہ تعلق نہیں. والدین مومن ہے یعنی علیحدہ کر یہ ایسا تو کوئی جوڑ نہیں نہ بنتا. یہ تو مومنوں نے احسان دتا ہے. حضور نے دعویٰ نبوت کیتا جڑے لوگ ایمان لائے انہوں نے اللہ نے کیا کہ اللہ نے مومنوں سے بڑا احسان کیتا جب انہوں بچوں ایک رسول انہوں سے اللہ نے بھیجا. یہ تو اہل ایمان جڑے آپ کے دور سے انہوں کی گل پہلے مومن ہے یعنی وہ یہ نہیں آتا ہور کوئی دلیلاں دے. بعثت اور پیدائش کا پھر فرق رکھنا. پیدائش کا فرق ہی ہے. پیدائش نبی پہلا بےسط ادو ہوندی بہت ہونے نا جو اس دا انہوں پیدائش تک نہیں غلط مفہوم نہیں لینا چاہیے. ایتھاں دی غلط تشریح نہیں کرے. موسیٰ علیہ السلام نبی تے ٹھیک ہے اللہ نے پہلا ہی ماں نوں کہتا سی کہ رادو الیک وجعلوہ من المرسلین. مگر موسیٰ علیہ السلام ادوں تک بھی نہیں پتہ لگا جب تک ادھر تور دے نہ تو آخیا ارسل اللہ ہارون اور میرے کو بندہ مریا ہارون نال بھیج دے ہو جاوے. مگر اللہ نے آخیا نہیں تیرے کوئی کم نہیں. سوال ہے کہ محدثین کا اصول ہے کہ صحابہ تو کلہم عدول تے سارے واقعات ذہن جدوں آتے ہیں تو پتہ لگتا صحابہ کرام دوسرے یعنی کہ ملوث رہے نے سرگرمیاں نکلتا. ہاں بالکل ٹھیک. بیٹا پہلی دی گل ہے بھی یہ کوئی دین دا نہیں بیان یہ علماء دا اپنا ہی بیان. دوجا یہ بھی تو جدوں پڑھیں گا کتاباں اصول دیاں پتہ لو اتفاق نے بہت دا رولا ہے سنن دا. کچھ آندے سارے عدول ہے کچھ آندے حضرت عثمان تو پہلا دے سب عدول ہے. مڑ کے لوگ جڑے فتنہ پی گئے نا انہاں نوں پرکھنا پینا کہ کردار کی ہے. وہ انہاں چوں کئی نوں آندے ہن عادل نہیں رہے. اس تو روڑے بہت ہے. امام جڑے نا ابن عبد البر وہ جڑا آندے نا سی کہ سارے صحابہ عدول گل غلط ہے. یہ اکثریت دے لحاظ نال کہ اکثریت واقعی ادا دی ہے. باقی کچھ ایسے بھی ہے جڑے حضور نے آخیا پولیس اتنے آؤ گے حوض کوثر سے میں آخنا ہے میرے اصحاب اللہ نے تینوں کی پتا بات کی کیتا انہوں نے وہ ردے جانے اصحاب. اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ میرے اصحاب جو ایسے بھی ہے بنا مرن تو بعد مڑ کے میری شکل نہیں دیکھنی. اس تو یہ میں پردہ بنایا صحابہ کلم بچے چنگے ماڑے. عدول دا مانا بھی غلط کر دے. عدول دا مانا میں انہیں غلط کام نہیں کیتا جی میں بچہ سمجھا یہ کسے عالم نہیں لیا. جی منی ہے نا صحابہ دے بچے حضرت معاویہ عمر کوئی حرج نہیں. مگر وہ صرف روایت حدیث تک ہے کہ حدیث کوئی بیان کرے نا وہ پوری طرح ویکھیا ظالم بن کے ویکھیا. کسی نے حدیث کری ہے صحابی نے اس جرم تو بچے رہے تھلے دے کرتے رہے. یہ پاویں انیاں لڑائیاں ہوئیاں یہ جھوٹ نہیں معاویہ نے بولا بھی میرے حق چ حضور نے آپ نہیں تعویل کر لی مکریا نہیں حضور نے. اس تو بیٹا ثابت کلو عدول کا مطلب روایت حدیث میں سب معتبر ہے. صحابی یاد ہے یہ ٹھیک ہے حدیث روایت کرنے تو جھوٹا نہیں. اور کوئی نہیں آتا بے فاسق نہیں ظالم نہیں جھوٹے نہیں. امام وحید الزمان اور ابو القاسم جڑا جمعیت علماء اہل حدیث کا صدر سی نا انہیں آپ حاشیے تے لکھا کہ قرآن سے پتہ لگا کہ صحابہ فاسق بھی ہے جنہاں چ ولید بن عقبہ بھی ہے معاویہ بھی عمر بن عاص بھی ہے سب فاسق ہے. مگر روایت لینی حدیث لین کوئی ڈر نہیں. حدیث سچ بول اے مانا کیتا شاہ عبد العزیز شاہ ولی جناب نے فرمایا سی کہ 3 کروڑ قرآن پاک کیا اتوں رضی اللہ عنہ پڑھی جاندے ہیں. حافظ ہے بچہ یہ پڑھے اگے ہے نہیں کہ مدینہ اور ارد گرد میں منافق ہیں جن کو نبی تو بھی نہیں آتا. اگلا واخرون نہ طرفو باقی کچھ ایسے ہیں خلط عمل صالح کچھ اچھے کام کرتے ہیں برے. 3 گروہ بچے اکھاں بیٹھ کے نا رضی اللہ عنہ پڑھی جاندے. وہ بہت کوئی اچے لوگ سارے مہاجر انصار نے نہیں بیٹا آخیا بس سابقون الاولون من المہاجرین مہاجر انصار سے بھی بڑے بہت اگے نکل گئے.
وہ لوگ وہ کون نکلتے کون نہیں, انہوں کی کوئی فہرست نہیں آئی کہ اس نے وہ کہڑے نکلنے. ثابت کلو مزدور سمجھ چھٹ کہ صرف روایت حدیث میں سب موت پر. آپ ذاتی زندگی چ فاسق ہے, چور ہے, ڈاکو ہے, شراباں پیتیاں ہوں گی. اے مولوی نذیر احمد تو بھی میرے کو کیچ کر کہ روایت حدیث سے رعایت نہیں کی, پرکھیا پوری طرح کسی کوئی نکلا ہوئے بھی انہیں حدیث کری, مگر شکر ہے پہلے طبقے نو رب نے اس تو بچا لیا. حدیث نہیں کری اور جڑا نا ظلم جو مرضی کر لے ہوں گے. ہوں مولانا صاحب تو اس طرح ہی سندھو صاحب ہونا نا سارے نے ہوں دوائی دینی ہے کیونکہ بمب جوڑتے ہیں. نہیں پھیلے گا لگ کہ جنی مرضی مخالفت کرنا ہر مسجد ہوں ہنگامہ ہو گیا. اس بچے نے جڑا ہوں اگلے جمعے اتنے قیامت کھڑی کی ہے ہوں سارے شہر چ بہت آدھے مولوی صاحب کی مسجد چلی ہے یار. دوجا نقطہ نظر بھی سنی ہے, اتنے مفتی بلایا سی دعوے والوں کا, 1.5 گھنٹہ انہیں تقریر کی ہے, پھر اٹھ کھڑا 29 منٹ بولیا شیر کی طرح, ساری مسجد کمبے. ہاں انہیں آخیا کہڑی بکواس سنا جی, اہل بیت دیا گلان لکا کے کئی اٹھن لگے, وہ پھر آپ ہی اللہ مدد کر رہا. وہ جڑے انتظامیہ انہیں آخیا بہ آرام نہ وہ 1.5 گھنٹہ سنتے رہتے. ہوں یہ بچہ بھی اگر دوجا دستا یہ بھی سنو. اور ایک نے نجم میں بھی اٹھ کے آخیا کہ 30 سال ہو گیا مینوں ترسدیا بھی تہاڈی مسجد کوئی امام حسین کی گل سنا تے حرام ہے. اے بچے نے ہوں سنائی جو تھی بند کر لے جی, بڑا اثر ہے. عثمان مسجد ہوئی گیا, وہ جتی چک کے نٹ گیا, پھر کھڑا بھی نہیں ہوا. انہیں آخیا ہوں جواب دے. لوگ بھی آخر ہوں جواب دے نا, کہنے لگا حدیثاں والا کہڑے کسے ہوں لئی پھرنا, وہ تبری جھوٹھی ہے مڑ کے وہی معتبر بن جاندی. بہت دیتی شروع ہو گیا کام انہوں نے کیا ہوا بھائی اتنے بیٹھ کے مسجد جو انہوں نے پہلے معذرت کی بعد نماز پڑھنے کے بعد ہاں جی بھی اسی اس ٹائم جذباتی ہو گئے سی طور سے معذرت کی تھی. پھر انہوں نے کہا کہ ہوں اسی ایک اشتہار چھاپاں گے تھوڑے نال مشورہ کر کے جہدے وچ اسی علماء حق نوں دعوت دواں گے سارے شہر اور تھانوں بھی بلاواں گے. ساڈے موقف کی تردید سے کتابوں سنت جو تسی کر کے دینی ہے ساڈے موقف. میں کہا جی میں تاں کوئی کسی قسم کی روایت الحمدللہ حدیثاں بیان کر وہ کہتے ہیں حدیثاں نے مکو حدیثاں تے مکو. میں کہا حدیثاں بالکل نہیں تہاڈی نہیں, میں مولانا صاحب دی گل نہیں اوتھے تے جانا مولانا مولانا بھی جانا. بڑی دے چکا انہوں نے کان بند کیتے. دعوت ہی ہو رہی ہے ماشاءاللہ, دعوت ہی ہے. اے تے سندھو صاحب کر دے, انہوں نے دعوت دین والے نے جنا جا کے آخیا اے تے ساڈے پروفیسر صاحب ہے سادے بندے, وہ آندے توبہ توبہ اس مرتد دا نام نہیں, انہوں نے بحث کر دی کرنی جنہاں پہلا ہی فرض کیتا. صلاح الدین دی کیس 5 سال محلو نہیں نیڑے لگے پہنچ پہنچیاں ہیں. انہیں کتاب پھر چھاپ کی, میں خود جا کے بازار سے خود یہ 3 گئے لاجواب کیتا صلاح الدین یوسف نے, کتاب کਢا کے اتوں ہی کتاباں کਢ کے وکھائیاں تے نوٹ کیتا. کہنے لگا یار یہ تو میرے کو بڑا ظلم. انہیں آخیا جنہوں اشرار لکھنا بڑا صحابہ دا یہ تو صحابی ہے. تو اتنے اٹھ گیا. حدیث ہی پہلی جڑی لکھی جنا کہ کڈ موضوعاں چ بھی کڈ من زارا قبرم بلا مقبول. پھر نوٹ کیتے سارے پوائنٹ کہ میں اگلی باری نہیں ختم. یہاں تو تسی کوئی توقع نہ رکھو کہ انہوں نے ہدایت ہوگی نہ تے مور لگ چکی. بالکل وک چکے. ہاں بس یہ تے ورگے نیک تباہ لوگ آتے نا کہ طرح حل ہوئے وہ نہیں چاہتے. حاجی صاحب وہ ایک ہی گل ہے میرا نام لو چھڈو جی, وہ کی گل کر دے. کراچیوں لے کے پشاور تک لوگ آتے نا, وہ بےچارے آتے سانو پوچھتے سی یار اتنے چار تک بڑا گمراہ کرتا اتنے نہیں نہ ملے چلو بس میرے کو بیٹا سوال ہے میرے تو بڑا یار کنے والے حدیث ہونا تے بالکل سارے مسلک میرے سامنے, مگر میرے دل سے احترام. میں نہ امام مالک نو نہ ابو حنیفہ نو کسی نو برا نہیں کہندا. میں سمجھا انہاں دین دے بڑے کم کیتے. بس جی اللہ تعالیٰ خیر رکھے, اللہ تعالیٰ جزا دے تانوں سارے.